کچھ باتیں ہم لوگوں نے ہندو معاشرت، کیونکہ بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، کچھ باتیں ان کے ہاں سے آ گئیں، پھر انگریز آیا 150 سال اس نے لگایا، کچھ باتیں ان کی طرف سے مسلمانوں میں آ گئیں۔ عورت اور مرد، مثلاً بیوی کا نام آتے ہی بدل دیا جاتا ہے، باپ کی جگہ شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے مگر منع بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے، وہاں دیکھیں گے آپ کو اسلام میں ملے گا۔ مثلاً حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ بنت محمد آئے گا، یہ حضرت علی کا نام نہیں، وہ بیٹی کا باپ کے ساتھ ہی نام آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ بنت صدیق اکبر آ رہا ہے۔ آپ کے ہاں یہ کہ شادی ہو جائے تو کہتے ہیں جی شوہر کا نام لگا لو، منع نہیں ہے مگر حکم بھی نہیں ہے کہ نہیں جی ایسا کرنا ہے۔ اچھا جی، یہاں ایک تو یہ ہو گیا، فوراً ابھی بھی باہر یورپ کے ملکوں میں آپ کا سر نیم یا دوسری جگہوں پہ وہ وہی رہتا ہے، آپ کے ہاں بدلا جاتا ہے جی۔ اب آپ نے کچھ باتیں جی، عورت جو ہے، لڑکی والے جو ہیں وہ دب کے رہیں گے، لڑکے والوں کو جناب اہمیت دینی ہوگی، داماد کا معاملہ یہ ہوگا، آپ کو لڑکے والوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی ہر بات، یہ کوئی ایسی شریعت کے احکام اونچی کہیں نہیں جی آپ لڑکی والے ہیں، ہم لڑکی والے ہیں تو ہمیں تو کرنا ہی ہوگا، نا ایسی کوئی بات نہیں۔ لڑکے والے ہیں جی ہمارا حق ہے ہم مانگیں کریں، نا کوئی ایسی بات اونچی نہیں۔ داماد ہے یا بہنوئی ہے، یا آپ کے ہاں سالہ کہا جاتا ہے، یا آپ کے ہاں مختلف نام پکارے جاتے ہیں، برادر نسبتی، بہن کا شوہر ہے، یا جی بیوی کا بھائی ہے، آپ کے ہاں ایک کو بہنوئی ایک کو سالہ کہا جاتا ہے۔ دو اگر بیویاں دو بھائیوں کے پاس ہے تو وہ ہم زلف بھی کہلاتے ہیں، ان کے اور بھی نام لیے جاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہندوؤں سے آ گئیں، کچھ باتیں آپ نے خود بنا لی ہیں۔ پردے کے احکام، جیٹھ ہے، دیور ہے، سسر ہے، پردہ تھا ان سے، آپ لوگوں نے وہ بھی ہٹا دیے۔ شریعت کے احکام میں آپ کے لیے حفاظت تھی، آپ کے لیے سہولت تھی، مگر آپ نے وہ ختم کر کے اپنے لیے خود ہی مصیبتیں کر لی ہیں۔ یہ جو خام خواہ کی فرمائشیں، مثلاً شب برات آئی ہے تو سسرال میں لازمی کچھ بھیجنا ہے بیٹی کے سسرال میں، ورنہ جی وہ بیٹی پہ ظلم ہوگا، کہاں سے نکال لی ہیں یہ باتیں؟ ویسے محبت سے بھیجنا بھیجیں، لیکن یہ کہ جی کیا لے کے آئی ہو؟ مرد کو بیوی کے لیے خود انتظام کرنا چاہیے۔ یہ بیوی سے جو جہیز مانگتے ہیں یہ کہاں کے مرد ہیں؟ کون سے مرد ہیں یہ کہ جی یہ بھی لے کے آؤ، بلکہ لسٹ دی جاتی ہے یہ دیں۔ یہ اسلام میں اونچی نمائش کی جاتی ہے، جوڑے دکھائے جاتے ہیں، سامان دکھایا جاتا ہے، تو وہ رشتہ دار جن کے پاس نہیں ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ دکھاوے میں نظریں بھی لگتی ہیں، نہیں جی یہ تو آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو نا، پھر جہیز کے بدلے میں اپنی قیمت لگا رہے ہو تو وہ آپ کی قیمت دے رہے ہیں۔ یہ غلط رسمیں ہم نے ڈال لی ہیں، اسلام میں ایسا کچھ اونچی کہہ دیں اور اونچی کہیں، یاد کریں۔ اگر آپ یہ رسمیں نہیں، وہ اگر کسی عورت کو کہو نا کہ بھئی تم جہیز نہیں لینا، کیوں؟ ہم نے دیا، ہم کیوں نہیں لیں؟ تو پھر یہ رسمیں ختم نہیں ہوں گی، مٹانا پڑے گا، ان کے خلاف جانا پڑے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہر کا۔ یہاں نکاح ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں پڑھانے کے لیے مجھ سے کہ جی نکاح پڑھا دیں، کتنا مہر دے رہے ہو؟ جی 10,000 روپیہ۔ میں نے کہا 10,000 روپے میں آتا کیا ہے؟
کبھی سوچا؟ اچھا یہ بتاؤ، تم جو ولیمہ کرو گے کتنے آدمیوں کا؟ جی ہم نے 1000 آدمی کو بلایا۔ کتنے کھانے پکا رہے ہو؟ جی 4 کھانے۔ میں نے کہا کم از کم 8-10 لاکھ کا خرچہ۔ جی میں نے کہا لوگوں کو کھلانے کے لیے تیرے پاس ہے، بیوی کو مہر دینے کے لیے تیرے پاس نہیں ہے؟ وہاں کہتے ہیں جی شرع محمدی۔ تو میں پوچھتا ہوں باقی جگہ شرع محمدی کیوں نہیں ہے؟ 4 مہینے 10 دن 130 دن عدت کے ہوتے ہیں اگر شوہر کی وفات ہو جائے۔ کتنا خرچہ ہوگا 4 مہینے 10 دن میں؟ کم از کم اتنی رقم تو رکھو۔ عورت کو دے رہے ہو، اس کا حق ہے، شریعت نے رکھا ہے۔ نہیں، اور اکثر کہتے ہیں جی معاف کروا لیں گے، کچھ دکھاوے کو دیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، دکھاوے کے لیے بہت پیسہ ہے، بیوی کو نہیں دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر زیادہ مانگیں گے تو لگے گا اعتبار نہیں کیا، ہمارے درمیان پیار ہے، ہمیں کچھ نہیں۔ تمہارے درمیان پیار ہے تو اللہ کو نہیں معلوم جس نے حکم دیا؟ اور اچھے مہر باندھنے چاہیے، دینے کے لیے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دیے؟ تم ان سے زیادہ ہو یا ان کے برابر ہو کیا؟ عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح غلط رسمیں۔ اب منگنی، خطبہ کہتے ہیں عربی میں، انگیجمنٹ، یہ وعدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ جی ہم آپ کی بیٹی لیں گے، اپنا بیٹا دیں گے، نکاح کریں۔ اس کے بعد جی کھلی آزادی، باتیں کرو، گھومو پھرو، ایک دوسرے کو سمجھو۔ یہ کہاں سے نکال لی ہیں یہ باتیں؟ یہ اسلام میں کچھ زیادہ ہی سمجھ جاتے ہیں، پھر اتنا سمجھ جاتے ہیں کہ پھر جناب سلوک نہیں رہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم کھلے ذہن کے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں بچوں پہ اعتماد۔ اللہ کا حکم، رسول کے حکم کے سامنے ایسی باتیں کرو گے تو پھر کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں آئے۔ پابندی میں، اللہ رسول کے حکم کی پابندی ہی میں عافیت ہے۔ اس کے بعد 2 سال، 3 سال، 4 سال گزار دیتے ہیں، منگنی ہوئی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں؟ وہ جی بس ہم نے پابند کرنا تھا۔ ظلم ہے، اتنا لمبا عرصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کا ذہن بدل سکتا ہے، آپ نے ان کو جکڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچپن میں منگنی کر دیتے ہیں۔ ایک آپ کے ہاں وٹا سٹا کہلاتا ہے، ایک طرف کی لڑکی دوسری طرف کا لڑکا، آپ نے لڑکی دی ہے ان کا لڑکا اور آپ کی لڑکی گئی ہے تو ان کا لڑکا، اس طرح آپس میں ہوتا ہے۔ یہ وٹا سٹا بھی اچھی چیز اونچی گئی ہے نہیں ہے۔ کسی ایک پر کوئی شکایت ہو دوسرے کی زندگی خراب کر دے، تو نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا، میں تیری بہن کے ساتھ ویسا کروں۔ اور کچھ برادریوں میں زمین کے لیے، جائیداد کے لیے بٹوارا نہ ہو، اسی طرح رہیں، وہ اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے لڑکے کا بڑی عمر کی عورت سے، بڑی عمر کے لڑکے کا بہت چھوٹی عمر کی لڑکی سے، وہ زبردستی اس طرح کرتے ہیں کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، شریعت نے ایسا کچھ اونچی، ہاں بہت سی حالتیں جو جائز ہیں وہ منع نہیں ہیں، لیکن اپنے لیے بات آتی ہے تو۔ اور اب جس طرح سندھ میں، اندرون سندھ بہت سے خاندان ہیں وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کی شادی نہیں کرتے، خود 4 عورتیں رکھی ہوئی ہیں، بہنوں بیٹیوں کی، کسی کی قرآن سے شادی کرا دی، کسی کی جناب کاروکاری ونی، یہ ہو رہا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسی طرح بیٹی کو اچھا رکھنا ہے، بہو کو اچھا نہیں رکھنا۔ بیٹی آپ سے ملنے روز آئے، بہو روز ماں کے گھر کیوں جائے؟ بیٹی آتی ہے بری نہیں لگتی، بہو جاتی ہے بری لگتی ہے۔ بیٹی کے سر میں درد ہو تو بیماری ہے، بہو کے سر میں بھی درد ہو تو بہانہ ہے۔ یہ غلط سوچیں کچھ لوگوں کے ہاں بے ترتیبی ہے، مگر آنے والی لڑکیاں بھی آج کل اور لڑکے بھی غلط نہیں دیکھ رہے، مثلاً اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔
گھر کے کھانے چھوڑ کے باہر کے کھانوں کی عادت ڈال رہے ہیں، وقت بے وقت جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے کہ جی نہیں کوئی کسی کی۔ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے گھر کے ماحول کو پھر محبت والا نہیں رہنے دیتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرعی احکام کی پابندی کریں۔ بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے بات بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں آ جائیں فوجی حکمران بن کے اور اس کو کہیں کہ نہیں ہل نہیں سکتے، یا بچے سہم جائیں، وہ ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مہربانی بھی رکھی ہے، محبت بھی رکھی ہے۔ دھیان دو، تمہارے لیے جوڑے بنائیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری چھونے آئی، آپ کی زوجہ محترمہ کام کر رہی ہیں کہ شوہر بیمار ہے، وہ کام کر رہی ہیں۔ حضرت سیدہ پاک گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، چکی چلا کے آٹا پیسنا، آپ کو تو آٹا پسا ہوا مل جاتا ہے، سارے کام کرنے، بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، عبادت بھی ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ملازم رکھے، اب ملازم جو بھی ہے اس کی مجبوری ہے، اگر وہ کما رہا ہو اچھا تو وہ آپ کا ملازم کیوں بنے؟ وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کی مجبوری، آپ اس کو زر خرید سمجھ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ فرمایا 70 مرتبہ غلطی کرے تو معاف کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 کا مطلب زیادہ، 70 سے مراد گن کے 70 نہیں ہے، یعنی زیادہ بھی غلطی کرے تو ہم چھوٹی سی غلطی پہ کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں؟ لیکن وہ ان کا بھی حال دیکھ لیا، ان کے ساتھ جتنی نیکی کرو ان کی چوریاں ختم نہیں ہوتی، ان کی غلط حرکتیں وہ کام ہی نہیں کرتے، یہ بھی مزاج ہو گئے۔ یعنی معاشرے کو ناہموار ہم نے بنایا ہوا ہے۔ شرعی احکام کی پابندی کریں وہ بھی، ہم بھی، سب، تو ماحول میں بہتری آتی ہے، مگر ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، اب ساری چیزیں ہم غیروں سے لے رہے ہیں۔ ہمارا ملک کہتے ہیں جی پاکستان اسلام کا قلعہ، غیر مسلموں سے چندہ مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کا قلعہ غیر مسلموں کے چندے سے چل رہا ہے۔ اپنے ملک میں ہر چیز بیچ دو، سڑکیں بیچ دی، ایئرپورٹ بیچ دیے، بندرگاہیں بیچ دی، اور پتہ نہیں، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا 75 سال میں، یہ حال ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اگر وہ سمجھیں، دین کے معاملے میں ہمیں معلومات ہو جائیں تو دین ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی ہے، مگر ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ بیوی سخت مزاج تھی۔ ایک عالم بزرگ آئے حضرت سے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ اپنا نام بتایا، کیوں آئے ہو؟ حضرت جی ہیں۔ ان کا کون حضرت؟ وہ بڑے حیران ہوئے، میں پیر صاحب کے گھر آیا ہوں، یہ آگے سے اس طرح ہوگا تیرا حضرت کہیں پھر رہا ہوگا باہر؟ بہت حیرانی ہوئی۔ ہم ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور یہ ان کے لیے اس طرح کا لہجہ۔ باہر گئے تو دیکھا حضرت صاحب شیر پر بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں سانپ کو کوڑا بنا کے پکڑا ہوا، شیر پر سواری ہو رہی ہے۔ سانپ بھی دشمن انسان کا، شیر بھی، ان دونوں فرما بردار۔ حضرت جی گھر گیا تھا، بیوی نے اس طرح کہا، یہاں ان کو قابو کیا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ شیر کو فرما بردار بنایا ہوا ہے تو بیوی کو فرما بردار کیوں نہیں بنایا ہوا؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا تم لوگ میرا ادب کر کے دماغ چڑھا دیتے ہو نا، وہ نیچے لے آتی ہے، وہ میرا علاج ہے۔ تم لوگ آسمان پہ بٹھا دیتے ہو نا تعریفیں کر کر کے، نیچے لے آتی ہے۔ اصل بات کیا فرمایا؟
فرمایا وہ اس کا مزاج ایسا ہے تو میں اس لیے اس کو برداشت کرتا ہوں کہ کوئی اور نہیں کر سکے گا، شاید میرا کوئی اور بھائی مسلمان بھائی نہ کر سکے تو میں کر لیتا ہوں، شاید اللہ اس طرح میری باتیں معاف فرما دے۔ اور کسی نے بجانا ہے ٹیلی فون بجا لو، مسجد میں آ کے اس طرح بھی ہے، کچھ بیویوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، کچھ بیویاں شوہروں کی سختی برداشت کر رہے ہیں۔